الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ عظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پورا مجمع درود شریف پڑھ لیجئے، محبت سے پڑھیے درود پاک۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میں کہا خیریت سے ہیں؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ بھائی ذرا آواز تھوڑا بڑھائیے ہلکا سا، اس کا ٹریبل بڑھائیں، آواز صاف کریں تھوڑی۔ کافی لوگ نعت خوانی کے بعد اٹھ کے چل دیے، تو اور کسی صاحب کو جانا ہو تو جا سکتے ہیں، اگر بیچ میں سے کوئی اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی آپ اٹھیں گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو مرنا ہو وہ میری پوری تقریر سن کے جائیں۔ جو دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا میں آنے کے، وہ بیٹھے ہیں آرام سے۔ بڑی اچھی آپ نے بھی نعت خوانی سنی ہے۔ اچھا شاداب پیکر صاحبان کو بڑی اچھی نظامت سنی آپ نے، ماشاءاللہ۔ ناظم صاحب چلے گئے؟ ہاں کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی ٹاور اور بنانے گئے؟ اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ تھوڑا کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اور کسی کے کہنے سے اس میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو پاک تھا، پاک ہے، اور پاک کرنے والا ہے، تو وہ اس پہ فرق نہیں پڑتا، جو کہتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی رحمتیں تو جوش میں آ جاتی ہیں۔ پوچھتا ہے فرشتوں یہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے۔ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے سبحان اللہ کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اس محفل میں آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو میرے حضور نے بلایا ہے، اور حضور بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کیا حال ہے، ایک بات میری گانٹ میں باندھ لیجئے۔ گانٹ میں باندھنا سمجھتے ہیں؟ دل میں رکھ لیجئے کہ حال صرف اسے بتائیے جو حال بدل سکتا ہو۔ سب کو حال بتائیں گے تو بے حال ہو جائیں گے۔ بھائی اس کا سیٹ ہی کم کریں۔ سب کو حال بتائیں گے تو بے حال ہو جائیں گے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ بھائی بات چیت کرنا بند کر دو بھائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محفل ہے نا، تو اعلیٰ حضرت جب میلاد میں بیٹھتے تھے اور کوئی بولتا تھا تو آپ فرماتے تھے یہ بے ادبی ہے، جب حضور کی بات ہو تو پھر حضور کی ہی بات ہونی چاہیے۔ اے مائک والے بھائی،
اے بھائی بات چیت نہ کرو، اسے منع کرو، خاموش رہو، آواز آ رہی ہے آپ کی یہاں تک؟ مائک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو پکارا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہاتھ سے کام کرتے ہو کہ زبان سے اس کا نام لیا کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اے بھائی بات کرنا بند کرو۔ آپ اپنا پرسنل مائک بند کرو تو یہ کرائے کے مائک سے میں کام شروع کروں۔ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، آپ کے بول دیا سمجھ میں نہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو عرض کرے گا مالک مجھے تو یاد نہیں آتا کبھی میں نے تیرا کہنا مانا ہو، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، تیری نافرمانیاں کرتے کرتے، تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا، مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات نا تو سوتا تھا اور تجھے کوئی خیال نہیں تھا، سوتے سوتے تو نے کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے کہا یا اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ بڑا اچھا انہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ ہمارے شاداب پیکر صاحب نے۔ دو تین شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں، دونوں لبیک یا رسول اللہ، ہاں دل سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے ساتھ پڑھو، دنیا والے، پڑھو آواز سے پڑھو، پورا مجمع پڑھو، جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ ساتھ میں پڑھے، پڑھے ذرا۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ پڑھو میرے ساتھ پڑھو، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ آہا ہا، بہت کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ اب مدینے سے کیسے بلاوا آئے گا آپ کو؟ مجھے بتا تو دو بھائی، آپ کو کچہری سے تو خوب بلاوا آ رہا ہے، زمین کے بینامے خوب ہو رہے ہیں، گاڑیاں خوب خریدی جا رہی ہیں، گاڑی کی کمپنی سے خوب فون آ رہا ہے، زیور خوب خریدے جا رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا۔ ایک شاعر نعت پڑھ رہا تھا،
کہہ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. میں کہنے لگا یار تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ میں کہا اگر تیرا دل تڑپتا نا حضور کی محبت میں تو سن میری بات، تو 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتا، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے چلے جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ مدینے جاتے ہیں خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، خالی ہاتھ تصویریں کھینچتے ہیں، ریل بناتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کتے نے راستہ روک لیا. کتا بھی بھکاری ہوتا ہے، کچھ نے کچھ مانگا. میرے والد کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے. تو اس نے کچھ مانگا، اعلیٰ حضرت نے کچھ گوشت کا ٹکڑا خرید کے اسے دے دیا. وہ کھانے لگا. اعلیٰ حضرت رونے لگے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت مدینے کی گلی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ نے تو دے تو دیا. تو آپ نے ایک شعر لکھا اپنی نعت کا مقطع. فرماتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. فرماتے ہیں اے احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا، یہ تو مدینے کا کتا تھا. اس کا حق تو یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ کاٹ کے دل نکال کے اسے دے دیتا، تیری جانی تو چلی جاتی مگر محبت کا حق ادا ہو جاتا. ایک جگہ فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و فغا ہم کو. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. اعلیٰ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جب میں مدینے جاؤں تو زور زور سے روؤں اور اتنا روؤں کہ میری محبت میرا عشق میرے ادب پر غالب آ جائے، مگر میں آواز کر کے نہیں روتا، سسکیوں سے روتا ہوں. اس وجہ سے کہ مجھے تکلیف، مجھے اس بات کی فکر ہے کہیں میں آواز سے روؤں، میری آواز زور سے نکلے تو کہیں مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، بارنت حبیب کو پالتے ہی غریب، روئیں جو اب نصیب کو کہو کہ چین گوائے کیوں. دنیا میں لگے ہوئے ہو کبھی جا کے دیکھو مدینہ. ابھی رمضان میں مدینے میں ایک لڑکا میرے ساتھ گیا تھا 22-23 سال کا، بس انتظار کر رہی ہے وہ آ ہی نہیں رہا ہے. میں نے اسے ڈھونڈا تو کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا مدینے میں حضور کی مسجد میں. میں نے کہا بھائی چلنا، کہنے لگا نہیں جاؤں گا سید صاحب. کیا ہوا؟ کہنے لگے بڑے موبائل خریدے 20-25 ہزار کے، پرانے ہو گئے، ان سے دل ہٹ گیا. مگر مدینے جب سے آیا ہوں جتنے دن بڑھتے جاتے ہیں اتنا دل لگتا جاتا ہے. میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میری بیوی کی بات سنیں سید صاحب، میں حج پہ آ رہا تھا، میری بیوی بولی مجھے بھی لے کے چلو. میں نے کہا میں قرضہ لے کے جا رہا ہوں اپنی امی کی وجہ سے. تو وہ اندر گئی. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں. وہ اندر گئی، اپنے سارے زیورات نکال کے لائی اور میرے قدموں میں رکھ کے بولی آپ ایسا کریں انہیں بیچ دیں، میں انہیں کوئی قبر میں لے کے تھوڑی جاؤں گی، ایسا کریں مجھے میرے حضور کا مدینہ دکھا دیں. اللہ 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 سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت، بہت اچھے سے یہ صاحب، بہت اچھے. کیا کوئی تو میرے ساتھ پڑھو، جو مدینہ دیکھنا چاہتا ہے میرے ساتھ پڑھو. کیا کوئی دوسرا، آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور سننے کا بھی ملے گا. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. مدینہ پڑھو ذرا، پڑھو بھائی میرے ساتھ پڑھو نا. جس کا دیکھا، اور یہ شعر میرے ساتھ پڑھو، بڑا ہی بھلا شعر ہے، بڑی خوبصورت شعر ہے. یہ شعر تو سنو ذرا. دنیا والے تو درد دیتے
بس یہی ای کو کم کریں، ای کو کم کرنا بس خالی، اور کچھ کم نہیں کرنا. اچھا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دور، اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. میری تقریر شروع ہو رہی ہے. تقریر بڑی عام ہے، عام ہے. یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ تقریر کرنے والا آخری تقریر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو کہ یہ قبر میں چلا جائے. مرنے سے پہلے کسی گھر پہ نوٹس نہیں لگتا ہے کہ تم مرنے والے ہو. موت اچانک ہی آتی ہے. اسی وجہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ جب موت آئے تو ہم گھبرائیں نہ، ہم کہیں فرشتے نکال لے روح، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب سے توبہ کر کے بیٹھا. افسوس نہیں ہونا چاہیے. ارے کس بات کا افسوس ہے یار؟ میری طرف یہ پنکھا نہ کریں، اس طرف کر دیں. کس بات کا افسوس ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے نا یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے، نہ یہ آپ کو اثر کرے گی نہ مجھے اثر کرے گی. حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا، امام غزالی نے حدیث کو کوٹ کیا ہے، اور حضرت عباس حضور کے چچا اس کے راوی ہیں. حضور نے ایک جگہ استنجا کیا، حضور کو پھر وضو کرنا تھا تو تیمم کر لیا. 10-15 قدم دور پانی تھا. انہوں نے عرض کی حضور وہ سامنے تو پانی ہے، یہ آپ نے یا رسول اللہ تیمم کیوں کر لیا؟ تیمم تو تب ہوتا ہے حضور. آپ نے فرمایا کہ جب پانی نہ ہو. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے رسول کی، اور میرے حضور نے فرمایا میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر ہونا نہیں چاہتا، اس وجہ سے میں نے پہلے وضو کر لیا، تیمم کر لیا مٹی سے. اگر کچھ بھی نہ کر سکو نا تو باوضو رہنا شروع کرو. میری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ کو کم کر دیں گے، تھوڑا سا کم کریں، تھوڑا آواز بھی تمہاری آپ کی بڑی بھی ہے، بس ای کو کم کر دیں، گونج کم کریں، گونج ہاں کم کریں، ہاں یہاں رہنے دیں، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک. آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صاف آ رہی ہے آواز؟ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. آج میں یہ تقریر نہیں کروں گا، کوئی میں اس سے رجوع نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو، تو آج بھی کہہ رہا ہوں، رجوع نہیں کر رہا ہوں. کوئی میں اس سے جو ہے وہ واپس نہیں ہو رہا ہوں، ایسا نہیں. کوئی اس سے تبدیل میری ذہنیت ہو رہی ہے، مگر میں نے یہ سوچا ہے کیا صرف بچے ہی گنہگار ہیں اپنی بگڑی ہوئی بیکار حالت کے، یا ماں باپ بھی گنہگار ہیں؟ بچے جو تیزی سے بگڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بھی کوئی دخل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ بگڑی ہوئی بہن، بگڑی ہوئی بیٹی، بگڑا ہوا باپ، بگڑا ہوا باپ بگڑے ہوئے بیٹے کی کیا حالت کا ذمہ دار نہیں؟ یا ہم ایسے ہی ہواؤں میں باتیں کرتے رہیں گے، یا کوئی ایسی بات بھی کہیں گے کہ جس سے ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے؟ صرف بچے ہی گنہگار نہیں ہوتے. فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو گھوڑا بدک گیا. بدکنا سمجھتے ہیں؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اب وہ پریشان کرنے لگا تو آپ نے گھوڑے کو باندھا، سجدے میں چلے گئے، مصلی بچھایا. مریدوں نے دیکھا 20 سڑک پہ سجدہ، گھوڑا روک کر اور سجدے میں چلے گئے. تو لوگوں نے دیکھا، مریدوں نے پوچھا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے. تو میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو منا لوں، میرا گھوڑا اور نیچے والے پھر خود مان جائیں گے. رب مان گئے تو سب مان گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے تمہارے خلاف جائیں تو ان سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ مسجد جاؤ، اللہ کے سامنے رو اور کہو یا اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو میرے بچے میرا کہنا نہیں مان رہے.
حضور فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. باپ جو چھپ کے کرتا ہے نا گناہ، ایک بزرگ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی بیٹا وہ کھل کے کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی باپ چھپ چھپ کے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے بیٹے کو کھل کھل کے اس پر رحمتیں عطا کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات پر دھیان دیجئے. آج کل کے لڑکے برباد ہو گئے، ان کے پاس تنہائی بنام کی کوئی چیز نہیں باقی ہے. جنہیں قبر کی تنہائی میں قیامت تک رہنا ہے، وہ اپنی تنہائیوں میں تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں. حیا کے گلے پر اپنا پاؤں رکھ کے دبا دیا ان لڑکوں نے حیا کو. بالکل ان کی آنکھوں میں حیا نہیں رہی. برباد ہو گئے نوجوان لڑکے. مسلمان لڑکوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، سوچو تو کہ کیا منہ سے جاؤ گے اللہ کے سامنے راتوں راتوں فلم دیکھنے والوں، ڈرامے دیکھنے والوں. مگر اس کے خالی اکیلے یہ گنہگار نہیں ہیں. ان کی ماؤں سے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی. یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ جتنے لڑکے گالیاں دیتے ہیں، اس کے باپ سے پوچھو کہ جب یہ تمہارے گھر میں تھے تو تم اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے. جانور کے بھی بچہ ہوتا ہے مگر وہ پالتا تو نہیں نا. یہ بتاؤ مولوی 90% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مولوی مولانا حافظ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ 99% وفادار ہوتے ہیں. کوئی ایک ذلیل ہوگا تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے. اے بھائی ایک جگہ ایک طرف بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ. بلہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی کریں گے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ جتنے بھی مولوی ہوتے ہیں، علامہ، یہ ہمارے علماء، یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی نے نقطے کو لکھا ہے، ایک نقطہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جب بچہ 1 سوا سال کا ہو جائے، بولنا شروع ہو، تو تم اسے گود میں لو اور اس سے کہو اللہ 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 اللہ. بچہ جواب دیتا ہے ابا ابا. میں نے تجربہ کیا، آپ تجربہ کر لینا. آدمی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ سید شبات حسین صاحب قبلہ، خلیفہ حضور گلزار ملت، خلیفہ حضور گلزار ملت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. اچھا یہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان کے بچے ان کے وفادار ہو جائیں گے یہ اپنے رب کی وفادار نہیں ہوئی تو؟ اب میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے، میڈیکل سائنس، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ماں کی ہر ایکٹیویٹی کا فرق اس کے پیٹ کے بچے پہ پڑتا ہے. ماں جو کرتی ہے، جو بولتی ہے، جو کھاتی ہے. اب پریگننٹ مومنٹ میں، حالت حمل میں ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بچے کے اندر آئرن بڑھے، تم یہ چاہتی ہو تو اپنے بچے کو سیب کھلاؤ، اسے اپنے بچے کو سیب کھلاؤ. اگر تم چاہتی ہو وٹامن ڈی بڑھے تو اپنے بچے کو امرود کھلاؤ، اپنے بچے کو انار کھلاؤ. اپنے بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو تو پھل کھاؤ. اپنے بچے کے اندر آئرن طاقت بڑھانا چاہتی ہو تو تم بادام کھایا کرو. مجھے بتاؤ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، بادام ماں کھائے تو بچے بے اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے بے اثر نہیں ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹیبل بڑھاؤ نا بھائی، تھوڑا سا آواز صاف کرو. آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سا بیس بھی بڑھاؤ، بیس بڑھاؤ، اس کی ایکو نہ بڑھانا، بیس بڑھاؤ. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو.
ہوگا نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں آپ دلی کے قریب میں پانی پت ہے, پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا. 1 دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن, 1 حکیم, 2 حکیم, 3 حکیم, 4 حکیم, مسلسل حکیم بدلے گئے مگر بچہ ٹھیک نہیں ہوا. کچھ دنوں کے بعد 1 مہینہ گزر گیا تو حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے ہیں. اور جب وہ گزر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے, تو وہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. وہ گئے, جا کر کے کہ آؤ دکھاتا ہوں. پہنچے, کہا کوئی ہے؟ اور اس کے باپ نکل کے آئے, کہا آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ یہ سویا ہے نہ یہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں, 1 مہینے سے لگاتار رو رہا ہے. کہا لاؤ میری گود میں لا کے دو. جب گود میں لا کے دیا تو آپ نے ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. وہ کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا بچے کے کان میں جو بچہ خاموش ہو گیا؟ بڑی دوائیاں کھلائیں. کہنے لگے یہ بتائیں کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, یہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, چکی چلاتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچے کو بھوک لگی قرآن کی, تم نے دوائیاں کھلائیں, میں نے ایک کان میں 1 آیت پڑھ دی, دوسرے میں دوسری پڑھ دی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. زندہ باد, زندہ باد آئی ہے. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب سید صاحب قبلہ, ماشاءاللہ. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہے. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہے. بھائی آواز صاف کر دو بھائی, آپ سے تھوڑا گزارش ہے. مائک بہت اچھا ہے آپ کا, بہت اچھا مائک ہے, میری آواز ہی خراب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا عرض کر رہا تھا, ماں کے اس کی گونج بھائی کم کرو, بھائی گونج کم کرو, گونج جو آواز آ رہی ہے نا گونج کی, اسے کم کریں. ہاں بہت اچھا مائک ہے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کے مائک کو خوب برکت دے. ہاں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, اب بتاؤ آپ جس گھر میں کھل کے ٹی وی دیکھی جا رہی فلم, سامنے عورت ناچ رہی ہے, رقاصہ رقص کر رہی ہے, اور یہ جو ہے نا میاں بیوی بہن بیٹے سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ایک چھپ کے جو کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے گناہ, اور جو کھل کے کیا جائے وہ ہوتی ہے بغاوت, اور وہ بھی اللہ کے ساتھ, اللہ سے بغاوت کرنا کھل کے. مجھے بتاؤ جس گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھے جا رہے ہو, کیا اس گھر میں کبھی نیک بچہ پرورش پا سکتا ہے؟ نہ باپ کبھی نماز کو نہیں گیا تو بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے اور اب آپ کی اولاد ہے اور اب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ توبہ کریں, مگر اب نماز ضرور شروع کریں. اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, ایک اللہ کا ولی ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اب نماز شروع کر دو, کیونکہ اب تک تم اکیلے بے نمازی تھے, اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے. بچے بے نمازی. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے, توجہ, کہتے ہیں میری ماں نے, توجہ کرو میری بات پہ, وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے جو ہے نا کہا نماز پڑھنے جا. اچھا دیکھیں آپ, نماز کا حکم ہے 7 سال کا ہو جائے بچہ تو کتنے سال تو کیا کہو نماز کے لیے, اس سے کہو, ہے نا, کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اور یہ 3 سال کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں اسکول, روتے ہوئے جا رہے ہیں, روتے ہوئے آ رہے ہیں, انہیں کون سا انجینئر بنانے بھیج رہے ہو؟ دوسروں کی عورتیں, دوسرے کی گھر کی عورتیں وہ آپ کے بچے کی لیٹرین دھلا رہی ہیں وہاں. جو بچہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا جانا ہو, اس بچے کو اسکول بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ بچپن برباد کر دیا بچوں کا. 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس پہ سختی کی جائے اور کہا جائے. اور آپ کو بتاؤں بچے آپ کے معلوم ہے کیسے بچوں کا فیوچر کیسے بدلتا ہے؟ میری بات لکھ لینا, جتنے بچے یہاں باپ بیٹھے ہیں اور جن کے ابھی بنیں گے باپ, کچھ لڑکے یہاں بیٹھے ہیں, تو اس بات کو دھیان رکھیں, بچوں کے سامنے خود کوئی غلط بات مت کرو, ورنہ تمہیں دیکھ کے ہر برا کام وہ شروع کر دیں گے. ہاں جب کوئی وہ برا غلط کام کریں, کسی کو ماریں, کوئی چیز خراب کریں, کسی کو برا کہیں, تو انہیں ڈانٹ دو, مارنا تب بھی نہیں ہے,
ڈانٹ دو، اور 7 سال تک، حیرت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 7 سال تک اپنے بچوں کو جس بات پہ آپ روکتے رہو گے اور جس بات سے آپ انہیں منع کرتے رہو گے، اور جو اچھی بات کرے تو تعریف کرو، اپریشیٹ کرو، اور جن باتوں کی تعریف کرتے رہو گے تو وہ اچھی باتوں سے 7 سال کی عمر میں اسے نفرت ہو جائے گی، اور اب بری باتوں سے اور اچھی باتیں اس کی عادت بن جائیں گی، عادت، اور عادت سے ہی بچہ بنتا ہے ٹھیک۔ آپ نے بچوں کی پرورش کے اوپر تقریر نہیں سنی ہوگی، سنی کبھی؟ کیوں نہیں؟ کہ ہمارے نبی نے بتایا نہیں؟ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، ہے نا؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا، میری ماں نے مجھ سے کہا نماز کو جا، میں نہیں گیا۔ پھر میری ماں نے کہا اے نماز کو جا، روٹیاں بنا رہی تھی، میں نہیں گیا۔ پھر میری ماں نے کہا اے نماز کو جا، کہتے ہیں میں روٹی بنا رہی تھی، میں نہیں گیا، میں کھیل میں لگا رہا۔ میری ماں اٹھی، روٹیاں گر گئیں، اس نے زور سے چیمٹا، میرے سر پہ مارا، کہتے ہیں مارتے ہی میرا سر پھٹ گیا، گھس گیا اندر چیمٹا۔ میں ڈر کے بولا اماں اب نہ ماننا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نماز کو گیا، اس کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوئی، میری ماں کا انتقال ہونے والا تھا۔ میں نے پوچھا امی تو نے میرا سر پھاڑا تھا، ایک دن روٹی تک گر گئی تھی، تو نے روٹی کی پرواہ نہیں کی، کیوں؟ تو میری ماں مرتے مرتے کہہ کے گئی تھی میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید شبات حسین صاحب قبلہ۔ میری ایک بیٹی، میری ایک بہن میرا کہنا مان لے گی تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک بیٹی میری بس وہ یہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہو عورت کے تو عورت کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی پہلی بار دودھ پلائے، فرسٹ ٹائم فیڈنگ کرائے، تو وہ درود شریف پڑھ دے میرے نبی پر۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ اس کے بیٹے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا بولو؟ کیا بنا دے گا بولو؟ عاشق رسول بنا دے گا۔ دیکھو میں بہت پوزیٹیو انسان ہوں، مائک کو کبھی برا کہتا نہیں ہوں، آج بھی نہیں کہوں گا، کبھی نہیں کہوں گا۔ میں تو خود برا ہوں، میں کسی کو کیا برا کہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ البتہ میرے مقصد میں یہ رکھنا بن رہا ہے بیچ میں، مجھے مائک میں نہ کوئی شور شرابہ پسند ہے، بس میری آواز ٹھیک سے پہنچتی رہے، بس یہ مجھے پسند ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو جو مرد کبھی بازار نہیں گیا اسے پیچھے پیچھے چلاتی ہے، شادی کے بعد بچہ گود میں ہے اور عورت مہارانی آگے آگے ہیں، ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، انہیں پسند نہیں آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے عورت کے پیچھے چلنے والا آدمی کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلی چوہے کو مارنے کے بعد اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اچھا دیکھیں آپ چل رہی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چل رہی ہے، مجھے بتاؤ اگر ایک عورت اپنے مرد کو بازار میں لے جا سکتی ہے تو وہی عورت اپنے مرد کو مسجد میں بھی پہنچوا سکتی ہے، مسجد میں بھی کہہ سکتی ہے نا مسجد میں لانے کے لیے۔ اب عورتیں تو خود چاہتی ہیں کہ ہم بھی جہنم میں جائیں گے، باپ بھی، پورا گھر برباد ہو رہا ہے، پورے گھر میں بالکل لعنتیں برس رہی ہیں، میاں سے تعویذ لے کے جا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ بربادی کس بات کی ہے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی، قرآن پڑھی بھی، شادی شدہ، شادی ہوئی اس کی، تو جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے دیکھا میرا آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں، اس نے اپنے آدمی کو قرآن پڑھا دیا 1 سال کے اندر۔ بتاؤ اپنے شوہر کو قرآن پڑھانے والی عورتیں کیسی عورتیں تھی پہلے زمانے کی، ایک آج کے زمانے کی عورتیں ہیں، بس جھگڑا کریں گی کپڑوں کے لیے، جھگڑا کریں گی اس کے لیے، کبھی جھگڑا نہیں کر سکتی کہ نماز بھی پڑھا کرو۔ شوہر سے کہہ سکتی ہے نا، ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا تو ایک بازید نام کے چودھری تھے پنجاب میں غیر منقسم ہندوستان میں، تو جب وہ 2 بیویاں تھیں ان کے، مگر تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، تو وہ تیسری ٹھیک ملی، سمجھدار تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ اس نے دیکھا میرے آدمی کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس نے کیسے نمازی کیسے بنانا ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہ سوتا ہے بیٹھک میں، بیویاں 3 ہیں مگر سوتا ہے بیٹھک میں۔ پہلے لوگ بیٹھک بنواتے تھے، کوئی غیر محرم آ جائے جس کا پردہ ہو بیٹھک میں بٹھالتے تھے، اب تو سب گھر میں گھسر رہے ہیں، سب کو گھر میں گھسڑ لیا ہے، سب گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دوست بھی گھر میں، بھائی رشتہ دار بھی گھر میں، جن کا پردہ ہے وہ بھی گھر میں۔ یہ بتا تیری دوستی ہے یا تیری بہن کی دوستی ہے؟ تیری دوستی ہے
یہ تیری بیوی کی دوستی ہے. بیوی کے ہاتھ سے چائے پلوا کر اپنے دوست کو پلوانے والے, تجھے شرم آنی چاہیے دیوس بے غیرت. تو پھر کچھ معاملہ خراب ہو جائے. آج کا زمانہ ایسا نہیں رہا. پہلے نمک کھاتے تھے لوگ تو نمک حلالی کرتے تھے, اب تو جہاں نمک کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. اپنے گھر میں سب کو گھسنے کا مطلب نہیں ہے کسی کو نہ گھساؤ. عورت نے دیکھا کہ رات کو سوتا ہے جا کر کے چودھری, تو اسے دودھ لے کے جاتا ہے رات کو سوتے وقت نوکر, تو اس نے کہا, اس سے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. آج کے بعد تو نوکر کی اوقات کتنی ہوتی ہے, نوکر ہٹ گیا, یہ دودھ لے کے پہنچی. اس نے کہا چودھری نے آپ نے دودھ نوکر کیوں نہیں لانے دیا؟ کہا میرا زیادہ حق بنتا ہے. اسے حیرت ہوئی, میری بیبیاں تو پہلے بھی 2 تھیں مگر اس نے کبھی خبر نہیں لی یہ بیوی. اس نے دیکھا بیوی کو, بیوی بولی میرا زیادہ خدمت کا حق ہے. اس نے پھر دودھ دینے کے بعد کہا اگر آپ کو برا لگے تو میں آپ کے پاؤں دبا دوں. چودھری نے کہا ٹھیک ہے. وہ پاؤں دباتی رہی. چودھری کی آنکھوں میں جب نیند آنے لگی, 1 پون گھنٹہ ہو گیا تقریباً, جب نیند آنے لگی تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں آپ کو اٹھا دوں. بولو تو صحیح ذرا یار, فجر میں اٹھا دوں. چودھری نے دیکھا, تو مرد تو مغرور ہوتے ہیں نا اکثر, مجھے سمجھا نہیں آئی ہے, بھاگ یہاں سے. بے عزتی کر دی, چلی گئی. آپ کی نظر میں بے عزتی ہو گئی نا, مگر اللہ والوں کی بے عزتی, اللہ والیوں کی بے عزتی. پھر چلی گئی, اور چلی ہونے کے بعد نا دوسرے دن پھر آئی چودھری کے پاس. چودھری نے کہا دیکھ نماز کو نہیں کہنا آج کے بعد, مجھ سے آج نماز کو نہ کہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے چودھری آپ دودھ تو پیئے. پہلے دودھ پلایا, پہلے گلاس پیش کیا, اس نے دودھ پی لیا. اچھا دودھ پینے کے بعد بولی چودھری پیر دباتی ہوں. کہا دیکھ وہ بات نہ کرنا, چلے دیکھتی ہوں. پیر دباتی رہی, بہت دیر تک پیر دباتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد بولی چودھری صاحب, وہ سونے لگا نا چودھری. کہا چودھری صاحب اگر برا نہ مانو تو ایسا کروں کہ میں آپ کو فجر میں اٹھا دوں, غصہ نہ کرنا. چودھری نے ایسی لات ماری, اونچا پلنگ تھا, نیچے گری. اسے پتا بھی نہیں تھا یہ لات مار دے گا. ایسی لات ماری, نیچے گری, منہ پھٹ گیا, منہ سے خون نکلنے لگا. اللہ اکبر, دانت ہل گئے. اور اس نے برتن اٹھایا, کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ بھی نہیں کہا میں تو تمہیں کھانا کھلا رہی ہوں, میں تو تمہیں نمازی بنا رہی ہوں اور تم مجھے مار رہے ہو. کتنے نیک باپ کی اولاد تھی وہ, کیسی ماں ہوگی جس نے اتنی اچھی بیٹی کی پرورش کی ہوگی, ایسی شریف خاندان کی لڑکی ہوگی. وہ چلی گئی روتی بھی, ایک لفظ نہیں کہا. پھر دوسرے دن بھی آئی, گالیاں سنتے سنتے کئی ہفتے ہو گئے. چودھری نے ایک دن پوچھا تو چودھری کی بیٹی ہے, تیرا باپ بڑا مالدار آدمی ہے اپنے علاقے کا, یہ تو روز ذلیل ہوتی ہے, میں تجھے مارتا بھی ہوں گالی بھی دیتا ہوں, پھر بھی نماز کو روز کیوں کہتی ہے؟ تو کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. بات یہ ہے کہ اگر تم جہنم میں جاؤ گے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا شوہر جہنم میں جا رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا جب قبر میں جائے گا تو قبر اسے دبائے گی, اور ایسے دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں چورا بن جائیں گی, بالکل مل جائیں گی آپس میں. اس کے بعد پھر اللہ اسے ویسے ہی کرے گا, یہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا, اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا بے نمازی کو. اور اس نے کہا چودھری یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا شوہر جہنم میں جائے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چودھری نے جب سنا اتنا میٹھا لہجہ تو چودھری کا دل بدلنے لگا. کہنے لگا چودھری کہنے لگا آپ صبح کو تم نہیں اٹھاؤ گی, میں تمہیں صبح کو اٹھاؤں گا. چودھری نے صبح کو اٹھایا. دونوں میاں بی بی سجدے میں گئے. بی بی سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. اے میرے مالک میں کمزور عورت ہوں, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, تو بے پناہ طاقتوں والا پروردگار ہے. اے کریم اپنا کرم کر دے, اے رحیم اپنا رحم کر دے, اپنے فضل سے میرے شوہر کا دل بدل دے. میں دل نہیں بدل سکتی. جب وہ روئی اللہ کی رحمت جوش میں آئی, چودھری کا دل بدل گیا. پھر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی چودھری کی. دونوں کے جب بیچ میں بچہ پیدا ہوا, اسی بچے کا نام سلطان باہو, سلطان العارفین سلطان باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم سکھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. یعنی غوث العظم دستگیر کے بر صغیر میں 2 وزیر ہیں, ایک کا نام امام احمد رضا, دوسرے کا نام سلطان باہو ہے. مطلب جب ماں باپ نمازی بنتے ہیں تو بچے اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ بچے اللہ کے, اچھا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب ماں باپ نیک تو بچے. اچھا بتاؤ مدینے کے صحابہ لاجواب تھے کہ نہیں, تھے کہ نہیں؟ ارے ان کے لاجواب ہونے میں کوئی شک ہے؟
جو مدینے سے نکلے، پھر مدینے کبھی ایک قبر میں 60 دفن ہو گئے، اپنے گھر کو چھوڑ کے گئے، مدینے میں بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، ماؤں کو چھوڑا، اپنی ماؤں کو بیٹوں نے خیر آباد کہا، بیویوں کو شوہروں نے خیر آباد کہا، چھوٹے سے بچے کو پیار کیا، تم بھی تو بچے والے ہو نا، کہنے لگے میرے بچے کو پالنا، اسلام کا سپاہی بنانا، اور یہ جب سپاہی بنے تو قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا، میرے بچے کو دین کی تعلیم دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر نکل گئے، دریاؤں میں چلے، دریاؤں میں پھرے، صحراؤں میں پھرے، بھوکے چلے، پیاسے چلے، تکلیف میں چلے، دریا نہ چھوڑے، سمندر نہ چھوڑے، عراق نہ چھوڑا، ایران نہ چھوڑا۔ اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سو کر جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشتے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ کون تھے وہ صحابہ جن کے قدموں کی برکت سے ہمیں دین ملا؟ انہیں آج کوئی یاد کرتا ہے؟ کسی کی فکر میں ہے وہ؟ مگر مجھے بتاؤ اگر ان کی عورتیں انہیں اجازت نہ دیتی تو جھگڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مدینے کے مرد بھی لاجواب ہیں، مدینے کی عورتیں بھی لاجواب ہیں۔ ذرا زور سے تو بولو بھائی، تھوڑا صاف کر سکتے ہو آواز؟ صاف کر سکتے ہو تھوڑی آواز بھائی؟ اگر ہو سکے تو کر دو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے بھائی؟ آپ لوگ ختم کروں تقریر یا تھوڑی دیر اور سنو گے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ مولانا صاحب کو نکل جانے دو، جلدی سے راستہ دے دو، دیر نہ لگاؤ۔ مدینے کی عورتیں بھی لاجواب۔ ارے جو اپنی بہنوں کے گھر اپنی بیویوں کے منع کرنے سے نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ ارے وہ تو سمجھ جائیں گے نا، بیوی منع کر دے تو بہن کے گھر تک نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام کون ہوتا ہے، بڑا بحث چل رہی، میں بتاؤں کون ہوتا ہے؟ میری ادنا سی تحقیق ہے یہ کہ جو اپنی بیوی کے جھوٹا کھائے پیے وہ غلام نہیں ہے، جو بیوی کا کہنا مانے وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بیوی سے محبت کرے، اس کے شوہروں سے، اس کے میکے والوں سے محبت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے۔ ہاں جو بیوی کے کہنے پر اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے، اسے سند دینی چاہیے غلامی کی، سرٹیفکیٹ دو اسے اس بات کا کہ تم غلام ہو۔ سمجھو ہے نہیں میری بات پر؟ ارے وہ کیسی عورتیں تھیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ کفار کہہ رہے ہیں کہ رسیاں لے کر کے چلو، اللہ کے رسول کو رسیوں میں باندھ کے لے کے آئیں گے۔ ہے کچھ تم میں ایسی عورتیں جو اپنے گھروں سے لے کر کے آئیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے آئیں۔ سنے تو پورا دن ہو گیا، اعلان کیا حضور نے، صبح سے تانتا بند گیا، 18 سال کے جوان، 25 سال کے جوان، 25 سال کے جوان بیٹیاں باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں، بیویاں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہی ہیں، اور مائیں اپنے کڑیل جوان لے کے آ رہی ہیں۔ پورے دن تانتا لگا رہا، ایک عورت نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ کہ میرے بچے کا آپ واپس لے کے آئیے گا، میرے شوہر کو، میرے بھائی کو، میرے باپ کو، نہیں۔ ساری عورتیں یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ شروع ہو تو سب سے اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ پہلی بار میں شہید ہو جائیں اور ہم شہید کی ماں کہلائیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم شہید کی ہے، ہم شہید کی ماں کہلائیں، بہن کہلائیں، بیبیاں کہلائیں۔ اللہ اکبر۔ پورے دن آتی رہی، رات کا وقت ہے، سیدہ خنسا، کبھی ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا، گوگل پہ سرچ کر کے ویکیپیڈیا پہ ایک عورت ملے گی سیدہ خنسا، یہ ایک شاعرہ تھی مگر صحابیہ بنی اور ایمان لے کر کے آئی۔ جب ایمان لے کے آئی تو نبی سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ایمان لے کے جب سے آئی ہوں تو زبان سے کلمہ پڑھتی ہوں مگر میرے سر کے بالوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ خنسا رات کو مصلی بچھا کے رو رہی ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کے وقت میں بیمار ہو رہی ہے،
دو بچے ہیں، دونوں اٹھ گئے، 11 سال کا ایک تقریباً 13 سال کا، دونوں اٹھ گئے۔ دونوں اٹھنے کے بعد ماں سے کہنے لگے امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کی طرف سلام پھیرنے کے بعد کہا تمہیں بتانے کی بات نہیں بیٹو۔ کہا نہیں نہیں امی جان ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، دونوں بچے یتیم ہیں، ماں کے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں۔ ماں مسلح سے اپنے مسلح کو سمیٹتی ہے اور کہتی ہے میرے بچوں، ساری عورتوں نے کل اپنے جوان جوان بچوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اگر میرے تم جوان ہوتے تو میں تمہیں بھی لے کے چلی جاتی۔ دونوں بچے اندر گئے، چھوٹی چھوٹی شمشیریں ہواؤں میں لہرائیں اور کہنے لگے ماں لے کے چل، ایک بار لے کے تو چل، ہم اپنی جان دے دیں گے مگر تیرے دودھ پر حق ادا کر دیں گے، ہم تیری پرورش پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ میری ماں تو ایک مرتبہ جانے تو دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں آپ، ذرا غور تو کریں آپ۔ ماں جو ہے نا اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، بچے اپنے قریب جاتے ہیں ماں کے اور کہتے ہیں ماں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، لے کے چل، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے فجر کے بعد، حضور نے فرمایا تیرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو وہ 13 سال کے بچے نے تلوار کے جوہر دکھائے، حضور نے فرمایا بڑا والا چلا جائے گا مگر چھوٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ تو چھوٹے نے نبی پاک کی طرف دیکھا، اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، یعنی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور مجھے لے کر کے چلیں، میں بھی اپنے بھائی کے برابر ہوں۔ کہا نہیں نہیں تم چھوٹے ہو، کہا میری کشتی کرا دیجئے، میری اس سے کشتی کرا دیجئے، دنگل کرا دیجئے، حضور میری زور آزمائی کروا دیجئے، میں طاقت زیادہ رکھتا ہوں اس سے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بڑے بھائی کے قریب گیا، کان میں بولا دیکھ بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا، تو بھی قربانی دے دے، اگر تو آج گر گیا تو اللہ تجھے قیامت کے دن بلند کر دے گا۔ میرے بھائی اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو میرے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، چل دونوں بھائی ساتھ میں شہید ہوں گے چل کے، اور اپنے بھائی سے بولا دیکھ مجھے گرانا نہیں ورنہ مجھے حضور لے کے نہیں جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا میرے نبی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بیٹے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ بات ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولے تو صحیح طرح سبحان اللہ ہے؟ میرے نبی پاک کے سامنے اس عورت نے اپنے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ نہیں کہا میرے لاڈلوں میں تمہارا انتظار کروں گی، یہ نہیں کہا میری بڑھاپے کے سارے تم رو کے کہنے لگی میرے بچوں میں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، میرے بچوں میں نے مدینے میں نوکریاں کی، میں نے تمہارے لیے برتن مانجے سب کچھ کیا مگر اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، نبی کے دین کے لیے میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ میرے لالو رو کے کہتی ہے ہاں جب تمہاری لاشیں مدینے میں واپس آئیں تو جتنے زخم بھی آئیں سینے پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ اتنی دیر میں ایک عورت اور آ جاتی ہے، کہتی حضور میرے بچے کو بھی لے کر کے جائیں، میرا بچے کو بھی۔ سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں؟ 2.5 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ کہنے لگی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے حضور، تو جب تیر آئیں تو آپ میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ اگر میرے لال کو آپ نے ڈھال بنایا نا حضور اور 1 2 3 میرے بیٹے کے لگ گئے، آپ کی طرف آتے ہوئے میرا بیٹے کے داخل ہو گئے تو میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تصور تو کرو کیسی ماں تھی وہ، سوچو تو کیسا دل تھا اس کا۔ کہنے لگے حضور میرے بچے کو لے کر کے چلے جائیں، حضور میرے آقا میرے بچے کے 2-3 تیر بھی لگ گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں۔ میرے حضور نے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کیا، فرمایا تیری نیت بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا تب بھی تو شہیدوں کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اے لوگوں میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہتا ہوں ایسی مائیں تم نے دیکھی ہیں کہ اپنے 2.5 سال کے بچے کو ڈھال بنانے کے لیے دے رہی ہیں؟ 11 سال کا بچے، 13 سال کے بچے، یہ عورتیں کیا کریں گی قیامت کے دن؟ انہیں مرنا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ یہ اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، نمازی نہیں بناتی، روزہ نہیں سکھاتی، یہ جو مسجد تک نہیں بھیجتی۔ ارے یوں کہا کرو مسلمانوں سنیوں کہ اللہ نے اپنی حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے۔ ہے کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
کیا بات ہے، سبحان ایسے بھی لوگ دیکھے کہیں آپ نے نہیں. ایک بوڑھی عورت آ گئی, حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں, 70 سال سے زیادہ عمر ہے, بوڑھی ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ کہا حضور میں جو ہے نا وہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. کیا بات ہے، بولو ذرا بولو, سبحان اللہ. کیا کروں گی؟ بولو. زخمیوں کو پانی پلاؤ. کیا کروں گی؟ اور مرہم پٹی کروں گی. آج کل کی بڑیاں کیا کر رہی ہیں؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر جنہیں بڑیوں کو برا لگے گا انہیں کہہ رہا ہوں, اپنی بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اس کھوسٹ کے, مگر طبیعت میں تبدیلی نہیں آ رہی اس کے, مرنے والی ہے مگر دوسروں کی لڑکیوں پہ ظلم کر رہی ہے. کتنی بے وقوف ہے, اپنی لڑکیوں کے لیے چاہتی ہے آرام ملے اور دوسری کی لڑکی کو آرام نہیں دے رہی. ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی سید صاحب میں بڑی پریشان ہوں. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا باپ تو آپ کو پتہ ہے مر چکا ہے, اور میری ساس مجھے تانے دیتی ہے تو کچھ لے کے نہیں آئی, میرا شوہر مجھے مارتا ہے توڑتا ہے, میں آتی نہیں. کیوں نہیں آتی؟ میں اپنے میکے نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کہتی ہے ایک تو میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ میرے باپ نے قرضہ لے کے میری شادی کی تھی, اور میری 2 بہنیں اور کنواری ہیں, اور میرے بھائیوں کا کوئی کام ٹھیک ہے نہیں, کس منہ سے جاؤں؟ روتی ہے, پٹتی ہے, وہیں رہتی ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو ظلم سہ رہی ہیں, تمہاری بہنیں, تمہاری بیٹیاں. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں بہن کے گھر جایا کرو. رزق میں برکت چاہتے ہو, اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو تو اپنی بہنوں گھر جایا کرو, ان سے بحال معلوم کیا کرو. تم جاتے ہو تو ان کی عزت بڑھ جاتی ہے. بہنوں کو دیا کرو اپنی کمائی سے, اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. صحیح بتا رہا ہوں, بہنوں کو دینے والے میرے ابو کہتے تھے کبھی محتاج نہیں ہوتے ہیں جو بہنوں کو دیتے ہیں. کبھی بہنوں کے گھر کتنی کتنی نازک ہوتی ہیں بچیاں, ماں باپ کے گھر کتنے پیار سے رہتی ہیں 18 سال 20 سال, اور پھر اس کے بعد کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں, کیسے کیسے ظالموں کے گھر پہ رہتی ہیں. اپنی بہنوں سے پیار کرو, اپنی بیٹیوں سے پیار کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا آخری حج کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا اپنے غلام پہ رحم کرنا, اپنی بیویوں پر رحم کرنا. میری طرف دیکھیں اور غور کریں. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی کو کون سا گھر پسند ہے جس میں ٹائلس لگی ہوئی ہے؟ نہیں. اللہ کو کون سا گھر پسند ہے جس کا کچن بڑا ہے, جس کا باتھ روم بڑا ہے, یا جس کے کمرے بڑے بڑے ہیں, یا جس میں الماریاں بہت ہیں؟ اللہ کو کس کا گھر پسند ہے؟ اڈانی کا گھر پسند ہے؟ امبانی کا گھر پسند ہے؟ نہیں نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں یتیم سے محبت کی جاتی ہو. اللہ کو وہ گھر پسند ہے. زندہ باد. 70 سال کی بوڑھی جب جنگ میں گئی, نبی پاک کے اوپر حملہ ہوا, میرے نبی پاک کے اوپر حملہ ہوتے دیکھ کے تلوار نکال لی. عمارہ نے تلوار لے کے حضور کے سامنے آ گئی, اللہ کے رسول کے سامنے, اور پروٹیکشن میں کھڑی ہو گئی تلوار لے کے. نبی نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لا کے بولی حضور بوڑھی ضرور ہوں مگر جب تک میری جان میں جان ہے ایک بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا, آپ کے پاس بالکل نہیں آنے دوں گی. اتنی دیر میں جب حملہ ہوا تو کافر ہوتے بزدلوں نے سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا. ایک جوان آیا, اس نے زوردار حملہ کیا. میاں اس نے عمارہ نے تلوار پہ روکا, اور روکنے کے بعد اس کی دوسری جب ماری ہے تلوار تو گردن ہوا میں اڑا کے گرا دی. اس کے بعد دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا, یہاں تک کہ 7 آئے, اور 7 کو 7 میں جہنم میں بھیج دیا. جب 7 قتل ہو گئے تو بھگدڑ مچ گئی, سارے کافر بھاگنے لگے. کہا مت پر ان سے مت لڑو مسلمانوں سے. کہا کیوں بھاگتے ہو کہ ان سے جیت نہیں سکتے؟ کہا کیوں؟ کہا جب 70 سال کی عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ سید شبات حسین صاحب قبلہ خلیفہ حضور گلزار ملت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے سید صاحب, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. مائیں نیک تو بچیاں, بولو تو صحیح ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ, کیا ایک دم کربلا میں حسین نے جا کے نیزے پہ سر چڑھ کے قرآن پڑھ دیا؟ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آگے کہتے ہیں کہ مدینے میں حسین نے حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں آدھی ادھوری بات کیوں کرتے ہو, پوری کہا کرو. پہلے کربلا میں, بعد میں حق ادا ہوا ہے. پہلے مدینے میں فاطمہ نے اور علی نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں بیٹا ہونے کا.
مولا علی ایک دو سگریٹ پہ ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ اسے کہتے ہیں. ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا تو کون کھاتا؟ 15-20 سال منہ چلانا پڑتا ہے، دیواریں خراب کرنی پڑتی ہیں، ادھر ادھر تھوکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے 15-20 سال میں محنت شاقہ کے بعد پھر کہیں ڈاکٹر کہتا ہے مبارک ہو بھائی آپ کو کینسر ہو گیا ہے، سڑ گیا تمہارا منہ. کہا ڈاکٹر صاحب میں آج کے بعد کبھی گٹکا نہیں کھاؤں گا، چھوڑ دوں گا. ابے دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، تو گٹکا چھوڑنے کی بات کرتا ہے. ایک دو سگریٹ پینے سے کسی کو دل کا دورہ نہیں پڑتا، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے دل میں اسٹروک ہوتا ہے، دل برباد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سگریٹ کو اب میں چھوڑ دوں گا، نہیں پیوں گا. اب تو سگریٹ نے تمہیں پی لیا، تم کیا سگریٹ کو نہیں پیو گے؟ ایسے ہی ایک دم کوئی کام نہیں ہوتا، پہلے ماں باپ کچھ کرتے ہیں پھر بچہ اس کا حالت دنیا کو دکھاتا ہے. ماں باپ پرورش اچھی کرتے ہیں. اب دیکھو مولا علی ہیں ہمارے یہاں لڑکے ورزش کر رہے ہیں، 6 ایپ بنا رہے ہیں، پیک بنا رہے ہیں، باڈی بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں آ کر کے لوگوں کو، تصویریں ڈالتے ہیں فیس بک کو ادھر ادھر انسٹاگرام پر. میں کیسا لگ رہا ہوں؟ جیسے ہو ویسے ہی لگ رہے ہو، خاص تو کوئی فرق ہے نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ خود نمائی کی زوم ہے انسان کے دماغ کے اندر، عجیب سی بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے. ادھر دیکھیں آپ، مولا علی سب سے بڑے پہلوان ہیں، ہے کہ نہیں بولو؟ ان کے پائے کا پہلوان نہ تو پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. پوچھا گیا اے مولا علی آپ کون سی ورزش کرتے ہیں، کون سی ایکسرسائز؟ فرمایا کوئی ورزش نہیں کرتا. کہا پھر؟ کہا میں ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. کتنی نماز پڑھتا ہوں بولو؟ کتنی نماز پڑھتا ہوں بولو؟ 1000. جلدی بولو کتنی؟ 1000 رکعت. مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. کتنے دن کے بعد؟ کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا، دروازہ کھولا. عورتیں سمجھتی نہیں گھر کیسے بنے گا، وہ سمجھتی کسی میاں سے تعویذ لے کے آؤ تو پھر گھر بنے گا. برکت کے لیے اپنے آدمی سے منہ سے بات نہیں کرتی، بدتمیزی کرتی ہیں. عورت کو چاہیے کہ مرد جب گھر میں آئے تو پھر اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے. اعلیٰ فرماتے ہیں جب عورت اپنے مرد کے لیے سجتی ہے، آئینہ دیکھتی ہے، جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اللہ اتنی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں عورتوں کو؟ تعویذوں کے چکر میں پڑ گئی. بکرے کے برابر بکری کے برابر تعویذ ڈال لیے گلے میں. تعویذ دینے والا بھی خوب کمائی کر رہا ہے، ہو جائے گی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا شوہر تمہارا بات مانے گا، حالانکہ اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مانے گا. یہ نئی بدعت چالو ہوئی ہے عورتوں میں، نئی بدعت ہے. یہ اپنے مرد کے لیے نہیں سجتی، باہر دوسرے مردوں کے لیے سجتی ہیں. کیا بات ہے. برا تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بڑی نیک تھی، پڑوسن نے بگاڑ دیا. میں کیا ہوا؟ اللہ بننے وہ پڑوسن آ گئی، کہنے لگی تو کیا سارا وہ کرتی ہے پردہ وردہ، تیرا نہ چہرہ دکھتا نہ کپڑے دکھتے نہ تیرا زیور دکھتا، سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں، ایسی جایا کر. وہ سمجھ میں آ گیا اس کی، شیطان کی خالہ تھی، بدوا دی. کہتے میرے گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ کے جا رہی تھی، میں مجھ سے بولی کیسی لگ رہی؟ میں رو دیا تمہاری وجہ سے میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، تم بے پردہ رہتی ہو. کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام بھی گھر میں ہوتا ہوں، جب چاہے پوچھ لو میں کیسی لگ رہی ہوں تمہیں بتا دوں گا. اب تو تم ان لفنگوں بگڑے ہوئے لڑکوں سے پوچھو جو شادیوں میں عورتوں کو تاکنے اور دیکھنے آتے ہیں. شریف لوگ تو اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، یہ جو فٹنگ کے کپڑے لباس پہن کے جائی گئی ہے تو جاؤ انہی لڑکوں سے پوچھ کہ تو کیسی لگ رہی ہے، وہی بتائیں گے تجھے. کہتے ہیں نیک عورت تھی میری، رونے لگی، کہنے لگی مجھے دوسرے مرد دیکھتے ہیں. کہا اور کون دیکھتا ہے؟ ارے یار عورت کیسے بے پردہ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ نے اس کے لیے نماز ہی الگ بنا دی. کیا بات ہے، بے شک عبادت اللہ کی ہے، نماز. اللہ اکبر کہاں تک ہاتھ آنا چاہیے؟ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو کہاں تک ہاتھ لے کے آتا ہے؟ اللہ اکبر لاتا ہے نہیں لاتا ہے؟ کہاں تک لاتا ہے بولو؟ یہاں تک ہاتھ لاتا ہے. اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بس اللہ اکبر، یہاں سے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر باندھ لے. کیوں؟ کیونکہ تیرا اللہ نہیں چاہتا تیری بے پردگی ہو. تیرے جسم کی بناوٹ الگ ہے اور تیرے مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو نماز میں بھی بے پردہ ہو جائے. کیا بات ہے. صفا مروہ پہ سب دوڑیں مگر عورت کے لیے حکم ہے کہ بالکل نہ دوڑے. اسے چاہیے کہ نہ دوڑے، جو دوڑے گی تو اس کی زینت ظاہر ہو جائے گی. میں آپ سے یہ باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟
مجھے کیا تکلیف ہے؟ اب تو لڑکیاں تیزی سے اسلام چھوڑ رہی ہیں. اس کی وجہ ہے آج کل کے ماں باپ بے شک. انگریزی پڑھنے بھیج رہے ہیں لڑکی کو، اور یہ بتاتے مجھے شرم آ رہی ہے مگر بتا رہا ہوں کہ کئی لاکھ لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں، غیر مسلموں کے گھروں میں. وہ مسلمان کیسے جیے گا جس کی بہن کے سر پہ کافروں کا علامتی نشان ہو؟ اسے کیسے نیند آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. سوچتا ہوں کیا جواب دوں گا حضور کو جا کے. پھر سوچتا ہوں یہ کہہ دوں گا حضور کہ میری استطاعت جتنی تھی میں تقریر میں کہتا تھا اپنی بات، اپنی بہنوں سے کہتا تھا. یہ اپنی تھوڑی دنوں کی سکون کے لیے راحت سمجھتی ہو تم جسے، تو تم اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہو. ابھی لکھنؤ میں کیا ہوا؟ آج یہ کل یہ ہوا ہے، 2 کو ایسا ہوا ہے، آج کھلا ہے، وہ پرسوں کیس کھلا ہے. ایک لڑکی تھی مسلمان، وہ غیر مسلم کے ساتھ جم کرتی تھی، جم میں جاتی تھی، تو کوچ پر عاشق ہو گئی اور اسلام چھوڑ کے اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس نے غیر مسلم بن گئی اور آج اسے قتل کر دیا گیا. مسلمان لڑکیاں تیزی سے قتل بھی ہو رہی ہیں. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم انہیں روک نہیں پا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ڈی جے ہیں، فلمیں، روز سنو تقریر ایسے ہی مزے سے. میرا تو ان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دنیا آخرت میں، جو پردہ نہیں کرتی ہیں. میرا تو کوئی تعلق، میں تو چھوٹا سا انسان ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں قیامت کے دن ان عورتوں سے بری ہوں بالکل، چاہے میری رشتہ دار ہو، سگی بہن ہو، اگر وہ بے پردہ ہے